کیسے جگاؤں اپنے آقا کو؟ آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی کے زانوں پہ آرام فرما رہے ہیں، کیسے جگاؤں، کیا کروں، کیسے جگاؤں؟ آپ دیکھیں ذرا سا، آپ کشمکش میں، ایسا نہیں کہ میرے آقا سو رہے تھے، میرے آقا سو نہیں رہے ہیں، میرے آقا سو نہیں رہے ہیں، مولا علی کی قسمت کو جگا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی کی قسمت کو بلند کر رہے ہیں، میرے آقا سو نہیں رہے ہیں، اور کشمکش میں حضرت علی ہیں۔ دیکھیں ذرا سا کہ نماز علی کی قضا ہو رہی ہے، نماز علی کی نماز علی کی قضا ہو رہی ہے، اور نماز محبت ادا ہو رہی ہے۔ نوح کے پل گر کے کعبے میں بولے صنم، نوح کے پل گر کے کعبے میں بولے کہ صنم، نوح کے پل گر کے صنم، نوح کے پل گر کے کعبے میں بولے ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی، بولیے کہ مدینے کی مٹی خدا تجھ کو رکھے، مدینے کی مٹی خدا تجھ کو رکھے، مدینے کی مٹی مدینے کی مٹی خدا تجھ کو رکھے، مریضوں کو حاصل شفا ہو رہی ہے، مریضوں کو حاصل شفا ہو رہی ہے، مریضوں کو حاصل شفا ہو رہی ہے، ضرور آمد تو آپ کہو گے رضوان نے، میں کہوں گا کس نے تو کہو گے رضوان نے، کیا ہم پہ احسان کس نے؟ یقیناً احسان ہے، پورے بھارت میں حضور رضوان الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ کیا ہم پہ احسان کس نے؟ بولیے نا، کیا ہم پہ احسان کس نے؟ کیا ہم پہ احسان کس نے؟ کیا ہم پہ احسان کس نے؟ بچایا ہے ایمان کس نے؟ بچایا ہے ایمان کس نے؟ کہو حق کو حق اور باطل کو باطل، کہو حق کو حق اور باطل کو باطل، دیا ایسا عرفان کس نے؟ دیا ایسا عرفان کس نے؟ رضوان نے۔ بچایا ہے ایمان کس نے؟ سبحان اللہ، کرم ہے حضور رضوان الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ اپنے نصیب فخر کرو کہ ایسے کامل مرشد ہمیں اور آپ کو ملے ہیں، بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور حبیب ملت نے کس انداز سے استقبال کیا ہے دیار مجاہد ملت میں، سبحان اللہ، شاندار طریقے سے آل رسول کا استقبال ہوا ہے دیار مجاہد ملت میں، الحمدللہ۔ اور کیوں نہ ہو، آپ آل رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، الحمدللہ۔ سانسیں
زندگی بھر حضرت کے قدموں میں دم نکل جائے ٹوٹ جائے پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے، کامیاب ہے۔ حضرات شاعر اسلام لے دے دو درس نسبت ہے تیرے خواجہ کا صدقہ دے دو، درس نسبت ہے تیرے درس نسبت ہے تیرے خواجہ کا صدقہ دے دو، تم سخی ابن سخی ہو میری جھولی بھر دو، تم سخی ابن سخی ہو میری جھولی بھر دو، تم سخی ابن سخی ہو میری جھولی بھر دو، کہ احسن کے لال ہو اور گلشن زہرا کے پھول، احسن کے لال ہو اور گلشن زہرا کے پھول، احسن کے لال ہو احسن کے لال ہو اور گلشن زہرا کے پھول، واسطہ شیر خدا کا ہے میری بھی سن لو، واسطہ شیر خدا کا ہے میری بھی سن لو، واسطہ شیر خدا کا ہے میری بھی سن لو، جلوہ گر ہے تیرا فیضان کرامت گھر سو، اپنے محتاج کو بس اپنا بنا کر رکھ لو، محتاج کو بس اپنا بنا کر رکھ لو، اپنے محتاج کو بس اپنا بنا کر رکھ لو۔ پیر شریف سے روحانی فیض جاری ہے، روحانی فیض جاری ہے الحمدللہ، حضور رضوان الہدیٰ کا کرم بے پناہ فیض ہے، روحانی فیض جاری ہے، روحانیت دیکھ رہی ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ در رضوان سے جاؤں گا میں، درد مندوں کے اگر ہو تو مسیحا سن لو، درد مندوں کے اگر ہو تو مسیحا سن لو، درد مندوں کے اگر ہو تو مسیح۔ بارشیں ہو رہی ہے، وہ میں تو مدینۃ الاولیاء کہہ رہا ہوں، پنڈ شریف کو مدینۃ الاولیاء ہے۔ آؤ پنڈ شریف پنڈ نگر آئیے، آپ دیکھیں جا کے کس طرح رحمت و نور کی بارشیں ہوتی ہیں۔ رات دن فیض کی بارش ہے تیری چوکھٹ پر، رات دن فیض کی بارش ہے تیری چوکھٹ پر، رات دن فیض کی بارش ہے تیری چوکھٹ پر، نور ہی نور کا منظر ہے جدھر بھی رہی، نور کا منظر ہے جدھر بھی دیکھو، نور ہی نور کا منظر۔ کافی شعر ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا میری حقیقت ہے، قطرہ ہی صحیح لیکن دریا سے تو نسبت ہے، نسبت دریا سے تو نسبت ہے۔ عشق بنا کر رکھیے، عشق دل میں پیدا کیجئے، جو ہندوستان کے بہترین خطیب تشریف فرما ہے الحمدللہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کہیے زور سے سبحان اللہ، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کبھی زمین چومتے، کبھی پیڑ چومتے، کبھی پودے چومتے، ایسے عاشق۔ اب دیکھیں ذرا سا، زمین چوم رہے ہیں، پودے چوم رہے ہیں، پیڑ چوم رہے ہیں، زمین کے مدینے کی سرزمین کے پتیوں کو چوم رہے ہیں، پھولوں کو چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو کیا ہو گیا، کیوں چوم رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت امام مالک کہتے ہیں کیا سمجھ رہے ہو، میں پاگل ہو گیا ہوں؟ پاگل نہیں ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں رسول کا شہدائی ہوں، نبی کا دیوانہ،
میں زمین اس لیے چوم رہا ہوں، دیوار اس لیے چوم رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے آقا جب ان راہوں سے گزرے ہوں، دیوار اس لیے چوم رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے آقا جب ان راہوں سے گزرے ہوں گے، ان راہوں سے گزرے ہوں گے تو جسم اطہر دیوار سے لگ گیا ہوگا، نبی کا جسم دیوار سے لگا ہوگا اس لیے میں چوم رہا ہوں، جسم اطہر دیوار سے لگا ہوگا اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ عشق دیکھیں، جو عشق بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، چوم رہے ہیں۔ اچھا لوگوں نے اعتراض کر دیا، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، اعتراض کر دیا کہ حضور آپ دیوار چوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے آقا جب ان راہوں سے گزرے ہوں گے تو کافی فاصلہ رہا ہوگا، کافی دوری رہی ہوگی، جسم اطہر دیوار سے نہیں لگا ہوگا، آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ کافی فاصلہ رہا ہوگا، کافی دوری رہی ہوگی، جسم اطہر دیوار سے نہیں لگا ہوگا، آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ عاشق رسول تڑپ گئے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تڑپ گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، آقا جب ان راہوں سے گزرے ہوں گے تو جسم اطہر دیوار سے نہیں لگا ہوگا، مانا تیری بات، ٹھیک ہے نہیں لگا ہوگا، لیکن جب میرے آقا ان راہوں سے گزرے ہوں گے، ان گلیوں سے گزرے ہوں گے، جب ہوا اس وقت چلی ہوگی، بولو زور سے، بولو زور سے سبحان اللہ، ہوا اس وقت چلی ہوگی اور ہوا نبی کے جسموں سے ٹکرا کر کے دیوار پہ پڑی ہوگی، اس لیے میں چوم رہا ہوں، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ آل رسول کی قدموں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، محبت ہے، عشق ہے، دیوانگی ہے، ہم زندگی سنوار رہے ہیں، ہم اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں، جن کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، حضرت کے قدموں کو چوم رہے ہیں، اتنے بڑے امام دیوار چوم رہے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ دیوار چوم رہے ہیں، محبت ہے، آل نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، نبی سے عشق ہے، دیوار چوم رہے ہیں، ہم بھی چومتے ہیں، اور چومنے کو شرک و بدعت کہتے ہیں لوگ، معاذ اللہ شرک و بدعت ہے چومنا، چوم کر دیکھو تو زندگی سنور جائے گی، کامیابی مل جائے گی، چومنے پہ لیاقت مہدی صاحب ایک شعر پڑھ دوں میں، چومنے پہ مزاج بن رہا ہے، گفتگو تو کر لو تھوڑی دیر، چومنے پہ کہ چوما جو ان کی جالی، چوما جو ان کی جالی تو شرک کہیں رہے ہو، چوما جو ان کی جالی تو شرک کہیں رہے ہو، چوما جو ان کی جالی تو شرک کہیں رہے ہو، جبریل نے بھی چوما، جبریل نے بھی چوما طلبہ میرے نبی کا، چوما جو ان کی جان رہا ہے، سے دیکھیں گے کہ سب پکار اٹھیں گے، آل نبی ہیں، آل رسول، چہرہ آپ کے سامنے ہے، نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیے، نورانی چہرے کی زیارت کیجئے۔ حضرت امام مالک اتنے بڑے امام دیوار چوم رہے ہیں، یہ ہے دیوار چوم رہے ہیں، اعتراض کر دیا لوگوں نے کہ اس وقت آقا جب چلے ہوں گے ان راہوں سے تو اس وقت ہوا نہ چلی ہوگی، ہوا نہ چلی ہوگی، اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، خوب اعتراض کرتے ہیں، ہوا نہ چلی ہوگی، آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ نہیں ہوا چلی ہوگی، جسم اطہر سے جسم سے ہوا ٹکرا کر کے دیوار پہ نہیں پڑی ہوگی، آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ عاشق رسول تڑپ گئے، کہا ٹھیک ہے میں نے مانا تیری بات، ہو سکتا ہے اس وقت ہوا نہ چلی ہوگی، ہم بوسہ دے رہا ہوں، آقا کی نظر دیوار پہ پڑی ہوگی، نظر دیوار پہ پڑ جانے سے دیوار چوم رہے ہیں، اتنے بڑے امام، عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، نظر دیوار پہ پڑ جانے سے دیوار چوم رہے ہیں، آقا کی نظر دیوار پہ پڑی ہوگی اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ اے محلے والوں، اے ٹولہ والوں، آپ خوش نصیب ہیں، امام مالک نظر دیوار پہ پڑ جانے سے دیوار چوم رہے ہیں، آپ کے محلے میں نبی کے لال آئے ہیں، اولاد خوش نصیب ہو۔ اتنے خوبصورت پیر کا دامن پکڑا ہے، آل رسول کے دامن کو آپ نے پکڑا ہے، الحمدللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو، میدان محشر بھی کامیاب۔ اتنے بڑے امام مالک دیوار چوم رہے ہیں، آقا کی نظر دیوار پہ پڑی اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ اعتراض کرنے والوں نے پھر اعتراض کر دیا اعتراض، نہیں آقا کی نظر دیوار پہ نہیں پڑی،
جب راہوں سے گزرے ہوں گے تو آپ نہ پڑی ہو. نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. نبی کے صدقے میں چاند ہے, نبی کے صدقے میں سورج ہے, نبی کے صدقے میں زمین ہے, نبی کے صدقے میں بحر و بر ہے, نبی کے صدقے میں ذرات زیر و زبر سب نبی کے صدقے میں ہے. نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آقا کے صدقے میں سب کچھ ہے, نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے. وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان, جان ہے تو جہان. آقا کی نظر دیوار پہ نہیں پڑی ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن عاشق رسول نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لو, ماننے والی بات نہیں ہے لیکن مان بھی لو تھوڑی دیر کے لیے کہ آقا کی نظر دیوار پہ نہیں پڑی ہوگی, نہیں پڑی ہوگی, مان لو آقا کی نظر دیوار پہ نہیں پڑی ہوگی. آقا ان راہوں سے گزرے ہوں گے تو آقا کی نظر دیوار پہ نہیں پڑی ہوگی, لیکن دیوار کی نظر مصطفیٰ جان عالم پہ پڑی ہوگی. سبحان اللہ. یہ عشق دیکھیے, دیوانگی دیکھیے, محبت کہتے ہیں. دیوار کی نظر مصطفیٰ جان عالم پہ پڑی ہوگی, دیوار کی نظر پڑی ہوگی. اس نے اب اعتراض کر سکتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ دیوار کی نظر مصطفیٰ جان عالم پڑی, اس لیے میں چوم رہا ہوں. ہم سب ان کے قدموں کو بوسا دیتے ہیں, فیضان بابو کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, ان کے قدموں کو بوسا دیتے ہیں. ہم اپنی زندگی بنا رہے ہیں, ہم سب اپنی زندگی سنوار رہے ہیں, اپنی زندگی بنا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں کو بوسا دو, قدموں کو. غلط زندگی مت گزارنا, غلط ڈھنگ سے زندگی مت گزارنا, ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے. غلط طریقے سے زندگی گزاریں گے تو برباد ہو جائیں گے. بہت جوہلا پیر آپ کو ملیں گے دھرتی پہ, بہت جاہل پیر ملیں گے, لیکن آج آپ خوش نصیب ہو کہ عالم و مفتی آل رسول سے آپ نے ناطہ مفتی نسبت بنا کے رکھا ہے. بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں, غلط رسم و رواج کو مت بنانا. ہاں پہلے بھی لوگ غلط رسم و رواج مناتے رہے اور ناکام ہوتے رہے. اس وقت غلط رسم و رواج کو لوگ مناتے تھے, غلط طریقے سے زندگی گزارتے تھے. حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ ایک بچے کو سجا کر کے لوگ کہیں لے کے جا رہے ہیں, سجا کر کے نئے نئے کپڑے پہنا کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت عمرو بن عاص نے ان لوگوں سے پوچھا, یہ لوگوں اس بچے کو کہاں سجا کے لے کے جا رہے ہو, کدھر لے کے جا رہے ہو, یہ جلوس کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب ہماری کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں, جب ہماری کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں, پودے مرنے لگتے ہیں, کھیتیاں مرنے لگتی ہیں, کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو دریائے نیل پر لے جا کے چڑھاتے ہیں. اتنے غلط طریقے سے لوگ زندگی گزارتے تھے. ہر نیل پر لے جا کے چڑھاتے ہیں. آج مصر کے سب سے حسین بچے کی قربانی پیش کی جائے گی. اتنا سننا تھا, حضرت عمرو بن عاص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, زارو قطار رونے لگے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. کتنے غلط لوگ ہیں, غلط طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا نہیں, میں گورنر بنا کے بھیجا گیا ہوں, جاؤ جلوس کو واپس لے جاؤ, واپس لے جاؤ, واپس لے جاؤ. اب کسی بچے کو مارا نہیں جائے گا, کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا. جاؤ جلوس کو واپس لے جاؤ, واپس لے جاؤ. گورنر کا حکم ہے, جلوس کو واپس لے گئے واپس. لیکن رات کے سناٹے میں, رات کی تاریخی ماحول میں, رات کے سناٹے میں حضرت عمرو بن عاص نے سوچا کہ پانی کی خاطر یہ جاہل قوم اپنے بچوں کو مار ڈالے گی, اپنے بچوں کو برباد کر دے گی, اپنے بچوں کو تہس نہس کر دے گی. یہ جاہل قوم اپنے بچوں کو مار ڈالے گی پانی کی خاطر. رات کے سناٹے میں سوچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں. ان لوگوں کی حرکت کو دیکھ کر کے زارو قطار رو رہے ہیں, اور روتے روتے ایک خط لکھا, اے امیر المومنین پانی کا انتظام کر دیجئے, پانی کا انتظام کر دیجئے. جنہوں نے گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا تھا مصر کے سرزمین پہ, ان کی بارگاہ میں خط لکھا. فاروق اعظم کی بارگاہ میں لکھا, فاروق اعظم کی بارگاہ میں لکھا, اے امیر المومنین پانی کا انتظام کر دیجئے, ورنہ یہ جاہل قوم اپنے بچوں کو مارنے سے باز نہیں آئیں گے, اپنے بچوں کو ختم کرنے سے باز نہیں آئیں گے, اپنے بچوں کو مٹانے سے باز نہیں آئیں گے. اے امیر المومنین پانی کا انتظام کر دیجئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحرا کے رہنے والے, جنگل کے رہنے والے, صحرا کے حکمراں جناب عمر سے پانی کا مطالبہ ہو رہا تھا, کیسے پانی کا انتظام کر دیتے؟ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی, اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی. آج کیٹ کولا کی سرزمین پہ اگر پانی نہیں ہے تو آپ لائٹ کے ذریعے سے, پائپ کے ذریعے سے. اب یہ علاقہ تو بڑا خوش نصیب ہو گیا, میں نے دیکھا ماشاءاللہ. ہاں مفتی صاحب کے ساتھ گیا, لیاقت میرے ساتھ, گھروں میں پانی اتار دیا جائے گا, لائٹ ہے,
पाइप है। उस जमाने में लाइटें नहीं थी, बिजलियां नहीं थी, फिर पानी का इंतजाम कैसे करते, पानी मुहैया कैसे करते? मगर वो जानते थे मोमिन वो होता है जिनके कदमों से ज़मज़म पैदा होता है। जानते थे मोमिन वो होता है जिनके कदमों से ज़मज़म पैदा होता है। आज औलादे इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? आज भी जो औलादे इब्राहिम शाहीमा पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुल से। आप देखिए जरा सा, अब जवाब में पानी की क्षमता से मुहैया कर रहे हैं। देखिए लाइटें नहीं है, बिजलियां नहीं है, कैद को नवाज का नाम नहीं, दरिया के नाम। जोर से सुभान। किनके नाम? दरिया के नाम। ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था, अल्लाह के हुक्म से जारी होता था, तो अल्लाह का बंदा उमर हुक्म दे रहा है जारी हो जा। और ये खत लिखा, अपने कासिद के हवाले किया, मेरे कासिद तू दरिया के करीब जब पहुंचेगा तो दरिया में मेरा खत डाल देना, दरिया में मेरा खत डाल देना। तारीख गवाह है, किताबें मौजूद है, दरिया में खत डाला गया, दरिया में तुगयानी आई और खेतियां सैलाब हो गई, खेतियां लहलहाने लगी, खेतियां जगमगा उठी, हरियाली आ गई। मन कान लिल्लाह व कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका है। हुजूर आज़मुल हुदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिए, रिज़वानुल हुदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। कायनात उनके कदम, कायनात इनके कदमों को चूम रही है, इन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो कायनात इनके कदमों को चूमने लगी। मन कान लिल्लाह व कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। कायनात उसकी ज़ेरे लगी कर दी जाती है। आप देख उनके हाथों में कहां से आ गया, कैसे आई? जो दरिया को हुक्म दिया, दरिया रवा दवा हो गया। पानी जब नबी से निस्बत कर पैदा कर लिया, बारगाहों से लौ लगा लिया, बारगाहों से निस्बत पैदा कर लिया, तो ताकत इन्हीं बारगाहों से मिली है। फारूक आज़म कह रहे हैं इन्हीं बारगाहों से वो ताकत। नबी की बारगाह जो टच हो गया, नबी की बारगाह जो लग गया, अदना है तो आला हो गया, कतरा है तो दरिया हो गया, जर्रा है तो आफताब हो गया, चमकने लगा, महकने लगा, हर जगह कामयाब हो गया। नबी की बारगाह से लग गया वो हमेशा कामयाब है, हर जगह कामयाब है। हज़रात अभी अल्लामा अब्दुल अजीज साहब कह रहे थे, फरमा है 33 खानकाहों के सज्जादगान ने सर पे पगड़ी बांधी है। और जोर से सुभान अल्लाह। 33 खानकाहों के सज्जादगान ने, अब 33 खानकाह के सज्जादगान जब सर पे पगड़ी बांध रहे थे, ये जाकिर मीनाई अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। जब खिरका पहनाया गया, पैरहन पोशी हुई, जब खिरका पहनाया गया फैजान बाबू को, जब खिरका पहनाया गया, अपने वालिद के खिरका को जब इन्होंने पहना है, मंजर देखने के लायक, वो मंजर देखने के लायक जब पैरहन पहना है, ये वही पैरहन है जो नबी ने आवेश करने की बारगाह में भेजा, नबी ने आवेश करने की बारगाह में भेजा था। फारूक आज़म के हाथों में देकर के, हज़रत अली के हाथों में देकर के, अली जा कर्न में मेरा दीवाना रहता है, ये पैरहन दे देना, ये खिरका दे देना और पहन कर कहना पहन ले और उम्मतियों के लिए दुआ कर दे, उम्मतियों के लिए दुआ कर दे। फैजान बाबू ने आज वही पैरहन को पहना है, उसी खिरके को पहना है और पहन करके हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी कदम चूम रही है, कामयाब है। जाकिर मीना इस मंजर को देख रहा था, ये मंजर अपने आप गोमो की सरजमीन में मेरी तकरीर हो रही है, शबाब पे मेरी तकरीर है, मेरी तकरीर हो रही है। हुजूर ताजुश शरिया आ गए, हुजूर ताजुश शरिया आ गए, ताजुश शरिया आ गए, बैठ गए कुर्सी में, मेरी तकरीर हो रही है। थोड़ी देर के बाद हुजूर रिज़वानुल हुदा आ गए, तशरीफ ले आए तो हुजूर ताजुश शरिया अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जैसा कि कल का मंजर मैंने देखा, कल का मंजर मैंने देखा दियारे मुजाहिद मिल्लत में,
حبیب ملت کھڑے ہو گئے، آل رسول کا استقبال کیا ہے، سینے سے لگایا، گلے جیسا کل کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور قوموں کی سرزمین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کھڑے ہو گئے، آل رسول کو سینے سے لگایا اور لگا کر کے اپنی کرسی دے دی اور کرسی پہ بٹھایا ہے اور کہا یہ بزرگوں کی امانت ہے، آپ کے گھر کی امانت ہے، بزرگوں کی امانت ہے، یہ لے لیجئے، یا آپ ہی کے گھر کی امانت ہے، بزرگوں کی امانت ہے، یہ لے لیجئے۔ سارے سلاسل کا خلیفہ بناتے ہیں، تاج الشریعہ خلافت سے نوازتے ہیں اور نواز کر کہتے ہیں آپ سچے جانشین ہو، آپ اچھے جانشین ہو۔ اعتراض کرنے والوں یہ ذہن میں مت لانا کہ تاج الشریعہ کھڑے ہوئے، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پیر کھڑے ہو گئے، ارے کھڑے کیوں نہ ہوتے، اعلیٰ حضرت نے تعظیم کی ہے، اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے آل رسول کی تعظیم کی ہے، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی دیکھو جا کر کے کس انداز سے تعظیمیں ہوئی، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی جا کر دیکھو، آؤ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آؤ، فاروق اعظم کے شہزادے حضرت حسین اور فاروق اعظم کے صاحبزادے آپس میں جب چھوٹے بچپن میں تھے، چھوٹے تھے تو آپس میں کچھ تو میں ہو گئی دونوں میں، فاروق اعظم کے شہزادے سے اور حسین سے کچھ باتیں ہو گئی، تو حسین نے کہہ دیا تو کیا مجھ سے بات کرتا ہے، تو میرا غلام ہے، تیرا باپ عمر میرے گھر کا غلام ہے، تو میرا غلام، تیرا باپ عمر میرے گھر کا غلام۔ اتنا کہنا تھا، اس زمانے میں کسی کو اگر کوئی غلام کہہ دیتا تھا تو بڑے دل گردے کی بات ہوتی تھی، کوئی غلام نہیں کہہ سکتا تھا کسی کو، لیکن فاروق اعظم کے شہزادے کو حسین نے کہہ دیا، رونے لگے، شاہ خطا روتے ہوئے گھر آئے، فاروق اعظم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا حسین نے گالی دی ہے، اتنا کہنا تھا، فاروق اعظم منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، حسین اور گالی ایسا کوئی نہیں سکتا، حسین اور گالی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے بیٹا، کیا معاملہ ہے؟ کیا کہا حسین نے؟ کہا حسین نے کہا ہے کہ تو میرا غلام، تیرا باپ عمر میرے گھر کا غلام، تیرا باپ عمر میرے گھر کا غلام ہے، یہ کہا ہے۔ دوڑتے ہوئے فاروق اعظم آئے حسین کی بارگاہ میں، شہزادے تو نے یہ کہا ہے؟ ہاں ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ کہا کہیں اور کہنے کی بات آئے تو کہہ دو گے؟ کہا کہاں کہنے کی بات کر رہے ہیں؟ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہہ دوں گا۔ کہاں کہنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کعبے کے چھت پر چڑھ کے کہہ دوں گا۔ حسین کہہ رہے ہیں کعبے کے چھت پر چڑھ کے کہہ دوں گا۔ کہاں کہنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گود میں اٹھاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، فاروق اعظم لے گئے، یا رسول اللہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی، میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی، میں کافی کشمکش میں تھا، آپ نے سوال کیا تھا کون سا عمل پیش کرو گے، کون سا کردار لے کر جاؤ گے؟ میں سوچتا رہا نمازی اپنے نماز کو پیش کرے گا، زاہد اپنے زہد کو پیش کرے گا، متقی اپنے تقوی کو پیش کرے گا، عمر کیا لے کر جائے گا، میں سوچ رہا تھا، آج میری ساری پریشانی دور ہو گئی، کیا ہوا؟ نبی اب بات پوچھ رہے ہیں، عمر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ شہزادے سے پوچھ لیجئے۔ جب پوچھا گیا تو حسین نے کہا میں نے کہا ہے کہ تو میرا، ان کے بیٹے سے کہا تو میرا غلام، تیرا باپ عمر میرے گھر کا غلام ہے۔ یا رسول اللہ ہر کوئی نمازی اپنے نماز کو پیش کرے گا، شاہد اپنے زہدوں کو پیش کرے گا، متقی اپنے تقوی کو پیش کرے گا، یا رسول اللہ یہ عمر آپ کے گھر کی غلامی پیش کرے گا، آپ کے گھر کی غلامی پیش کرے گا۔ آل رسول کی غلامی کو کس طرح فاروق اعظم آل رسول کی غلامی کو قبول کر رہے ہیں؟ اگر تاج الشریعہ کھڑے ہو رہے ہیں تو کون حضور تاج الشریعہ کھڑے ہو گئے، آل رسول کا احترام کس انداز سے کیا ہے، خلافت سے نوازا ہے، کوئی اعتراض نہ کرے، سینے سے لگایا تاج الشریعہ نے، میرے تاج الشریعہ نے سینے سے لگایا ہے، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا احترام کیا ہے، آل رسول کا احترام کیا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم مفتی اعظم ہند کے غلام ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں، اور انہی بارگاہوں سے ولایت کے چشمے جاری ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم سب کامیاب ہیں۔ ذاکر بینائی کسی اور موقع پہ گفتگو کرو کیا کرے گا، لیاقت مہندی بھی تشریف فرما ہے، کامیاب رہیں گے، میدان محشر بھی کامیاب رہیں گے، خوب کی شرح چمن